صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العقائد الدرس الثالث، موضوع ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی تمام مخلوقات میں سے افضل کون ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام جمیع مخلوق الہی سے افضل ہیں کہ اوروں کو فرداً جو کمالات عطا ہوئے حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور علیہ السلام کو وہ کمالات ملے جس میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال بھی اس لیے کمال ہوا کہ حضور علیہ السلام کی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق رضائے مولا کی متلاشی ہے، اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے شاعر نے فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مخلوق اولین و آخرین حضور علیہ السلام کی نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بھی۔ کیا حضور علیہ السلام کو اختیارات تکوینیہ کائنات میں تصرف کے اختیارات عطا فرمائے گئے؟ جواب، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور علیہ السلام کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، تمام جہان ان کا محکوم ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں ہیں، یعنی رب کے سوا کسی کا حکم ان پر نہیں چلتا۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ حلاوت سنت سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض حضور علیہ السلام کے زیر فرمان ہے۔ جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی۔ رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور علیہ السلام کے دربار گہربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور علیہ السلام کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام تشریعہ حضور علیہ السلام کے سپرد فرمائے؟ جی ہاں، احکام تشریعہ یعنی شریعت کے جو احکام ہیں حضور علیہ السلام کے قبضہ قدرت میں کر دیے گئے، کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں میرے آقا کریم علیہ السلام معاف فرما دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ روز میثاق کا تمام انبیاء سے کس چیز پر عہد لیا گیا؟ روز میثاق تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ کیا دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح حضور علیہ السلام بھی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے؟ اور انبیاء کی بعثت تو خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق خواہ وہ انسان کی صورت میں ہوں یا جن و ملائکہ، بلکہ حیوانات و جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور خاتم النبیین ہیں بالاتفاق بالاجماع، یعنی حضور اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور علیہ السلام پر ختم کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یا حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ کیا کوئی حضور علیہ السلام کی مثل ہو سکتا ہے؟ جواب، محال ہے، ناممکن ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور علیہ السلام کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر ہے۔ اب سنتے ہیں معراج کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ساتویں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش
رات کے ایک خفیف یعنی ہلکے سے حصہ میں مع جسم تشریف لے گئے، اور قرب و خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو بھی حاصل نہ ہوا، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، کلام الہی بلا واسطہ سنا، تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ اب معراج کے چونکہ دو حصے، ایک حصہ ہے مسجد حرام سے یعنی نبی کریم علیہ السلام کی جو رہائش گاہ تھی مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو وہاں سے لے کر جو ہے مسجد اقصیٰ تک اگر اس منزل کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں، مسجد حرام سے لے کر یعنی مسجد اقصیٰ سے لے کر آگے تک عرش اولا تک آگے جانے کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہے، وہ کافر نہیں ہے، گمراہ ضرور ہے۔ حضور علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا منصب دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ نیز مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن حساب کتاب کا انتظار انتہائی سخت ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دی جاتے اور اس انتظار سے نجات ملتی۔ پھر حضور جانے کے نعت فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور علیہ السلام کی بدولت ملے گا، اس کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ پھر اس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور جانے کے نعت فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے، اسی کا نام جو ہے وہ مقام محمود ہے۔ کیا حضور علیہ السلام شفاعت کبریٰ کے علاوہ بھی شفاعت فرمائیں گے؟ جی ہاں، شفاعت کی اور اقسام بھی حضور علیہ السلام کے لیے ثابت ہیں۔ مثلا بہت سن کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد ہیں، جو اللہ رب العزت جل مجد الکریم عز وجل وجل جلالہ ومن والہ اور حضور جانے کے نعت فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہیں۔ بہت سے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، اور بعضوں کو شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، یعنی بعضوں کا جو عذاب ہے اس میں کمی کرائیں گے۔ کیا ایمان کے لیے حضور جانے کے نعت فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ جی ہاں، حضور جانے کے نعت فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا حضور علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ حضور جانے کے نعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں اطاعت الہی ہے، اطاعت الہی اطاعت حضور علیہ السلام ناممکن ہے، یہاں تک کہ اطاعت الہی بغیر اطاعت حضور علیہ السلام ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور جانے کائنات علیہ السلام اسے یاد فرمائے، کیا لطف ہے، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر میرے آقا علیہ السلام سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا تمام مخلوقات پر حضور علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے؟ جی ہاں، جس طرح انسان کے ذمہ حضور علیہ السلام کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور علیہ السلام کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ کیا حضور علیہ السلام کی تعظیم ایمان کے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے۔ فعل تعظیم یعنی تعظیم کرنا بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے، اول ہے، پہل ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی مکرم شافع امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوئے اقدس پر سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب جو ہے غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور جانے کائنات علیہ السلام نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا۔ سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات تمام جتنی بھی ہیں ان میں نماز بھی شامل ہے، نماز اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ نماز عصر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نیند پر قربان کر دی کہ یہ باتیں بھی ہمیں حضور علیہ السلام ہی کے صدقے میں ملی ہیں۔ دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے، غار ثور میں پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ جب ایک سوراخ باقی رہ گیا
تو پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، اس نے اپنا سر اقدس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور علیہ السلام کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا۔ آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو چہرہ انور پر پڑے، گرے، چشمے مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا رہا، لوٹ کر آتا رہا۔ 12 سال بعد اسی سے شہادت پائی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی و ستاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اب بھی حضور علیہ السلام کی تعظیم ضروری ہے؟ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور جانے کائنات علیہ السلام اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو باکمال خشوع و خضوع انکسار با ادب سنے اور نام پاک سنتے ہی دوسری پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں؟ جی ہاں، حضور علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے امتی سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور علیہ السلام کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور علیہ السلام کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ لواء ہم سے کیا مراد ہے؟ روز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء حمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو شخص معاذ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضور علیہ السلام کے کسی قول یا فعل کو حقارت کی نظر سے دیکھے اس کے لیے حکم شریعت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی قول اور فعل اور عمل اور حالت کو بنظر حقارت دیکھے وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔